لله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی پانی جب کھانا کھانے لگے تو پڑھ لیا کرے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ فرمایا اگر زہر بھی ہوا کھانے کے اندر پانی کے اندر تو وہ اثر نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ کا نام جس پر تاثیر کر جائے تو زہر بیمار کرتا ہے۔ آپ ایسا کریں، پانی لے لیں، پانی سے پہلے لیبارٹری کے اندر اس کا تجزیہ کرائیں، پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی کو پئیں، اس کا ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ پانی کا جو اندر اس کے ہائیڈروجن یا اس کے اندر جو بھی گریڈینٹس ہے آکسیجن وغیرہ نائٹریٹ جس چیز سے بھی اللہ تعالیٰ نے پانی کو پیدا کیا ہے، پانی کے گریڈینٹس جو اعضاء ہیں اسی سے آگ بنتی ہے۔ ہائیڈروجن گیس ہے یہ، نائٹریٹ المونیم اسی سے پانی بنا ہے۔ وَإِذَا الْبَحَارُ سُجِّرَتْ کہ اس دن قیامت کے دن یہ ابل پڑیں گے سمندر۔ تو کسی نے پوچھا تھا امیر المومنین علی بن ابی طالب سے کہ وَإِذَا الْبَحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا الْبَحَارُ سُجِّرَتْ کہ اس دن یہ جتنے بھی سمندر ہیں آگ بن جائیں گے سارے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ماہیت کو پیدا کیا، ماہیت کو بنایا، شکل کو پیدا کیا، شکل کو بنایا۔ اللہ کی خالقہ کا فی صورت کا اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں دیا اپنی طرف سے جو کچھ بھی جیسی چاہیے ہو الذی یصورکم فی الارحام۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خالقہ کا فی صورت ما شاء رکبک، جیسے چاہا تمہیں صورت میں بنا دیا۔ اور هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی اللہ ہے جو ماں کے پیٹ کے اندر تیری تصویر بناتا ہے، اور کائنات کے اندر کوئی چیز نہیں ہے تیرا ذائقہ بنا سکے۔ تیرا جو کچھ آپ کوئی بھی چیز ہے، ایک پانی سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، کہ زمین آسمان کا بنانا یہ بہت مشکل ہے انسان بنانے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پانی سے انسان کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ خلق الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، انا خلقنا الانسان من نطفۃ، میں نے نطفے سے انسان کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من تراب، میں نے مٹی سے پیدا کیا۔ وهو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصہرا، اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پانی سے پیدا کیا۔ خلق الانسان من صلصال، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ اب یہ اتنی شکل انسان کی یہ کس طرح سے وجود میں رہی؟ بھائی دیکھو، جو کچھ بھی چیز ہے اللہ فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو جو لوگ کہتے ہیں کہ اس کا باپ نہیں تھا لہذا وہ اللہ کا بیٹا ہے، تو اللہ تعالیٰ آگے سے جواب دیتا ہے کہ انا مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی طرح ہے، اور آدم کو میں نے مٹی سے پیدا کیا تھا۔ تو بھائی مٹی سے ہی ساری انسانیت بنتی ہے۔ اور اول ما خلق اللہ نوری، فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا کیا، یعنی میری روح کو پیدا کیا۔ یہاں پر مولانا احمد رضا کا بریلوی بھی فرماتے ہیں کہ یہ متشابہات میں سے ہے کہ من نوری، نور، اب نور کیسے بن گیا؟ مٹی سے نیچے سے گئی، اوپر جب جنت کی کانوں میں رکھی گئی، ماء تسنیم کوثر میں اس مٹی کو رکھا، لاکھوں سال کے بعد
وہ مٹی نور بن گئی اور اس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو پیدا کیا. دونوں چیزیں آ گئی کہ نہیں؟ تو یہ جھگڑا لوگ ڈال دیتے ہیں کہ نبی اس کو آپ بشر نہ کہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا. قرآن میں آتا ہے کہ اِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، کہ میں بشریت میں تمہاری طرح ہوں، لیکن میری طرف وحی اترتی ہے. اب نبی کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. نبی کا اٹھنا، نبی کا بیٹھنا، نبی کا چلنا، نبی کا بولنا، نبی کا باتیں کرنا، بلکہ نبی کا فرمایا کہ نبی علیہ السلام جب باہر جاتے تھے مول بازار کے لیے، زمین پھٹ جاتی تھی، پیشاب اور پیخانہ اس کے اندر دفن ہو جاتا تھا اور اوپر سے عنبر کی اور کستوری کی خوشبو آیا کرتی تھی اس کے اندر. یہ ہے کوئی آدمی کہے کہ میری طرح کا بشر تھا، بھائی ہمارے اندر سے چلو اتنی ہی بڑی طاقت ہے. وہ تو نبی ہے کہ جو برق کے اوپر بیٹھا، برق کہتے بجلی والی سواری، جس کے اوپر بیٹھ کر معراج ہوا. اب معراج جو نبی نے کیا برق اوپر بیٹھ کر، آپ ایسا کریں اگر نبی ہماری امانت تھے تو آپ اس بجلی کو ہاتھ لگا کر بتائیں، نہیں لگے. او بھائی صاحب، آب زمزم جتنے بھی دنیا کے اندر پانی ہے سب کے اندر سے بجلی گزر جاتی ہے، لیکن جس پانی کو پیغمبر کے پاؤں لگے، آب زمزم اسماعیل کے قدموں سے نکلا، اس کے اندر سے کرنٹ بھی نہیں گزر سکتا. یہ فرق ہوتا ہے نبیوں میں. اب کوئی آدمی کہے کہ ہماری طرح کے بشر تھے، یہ بہت بڑی گستاخی ہے. نئی نبی کا اٹھنا، نبی کا بیٹھنا، نبی کا چلنا. اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں، یا ایک جگہ پر بھی سارے رسولوں کا نام لیا اللہ نے، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمٍ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا هَدَيْنَا مِن ذُرِّيَّةِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کا نام لیا اور سارے نبیوں کو نام سے پکارا، جبکہ محمد مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ نے جب کہا تو فرمایا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر. بھائی نبی کو نام سے نہیں پکارا، فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. لوگ کہتے تھے تم رسول نہیں ہو. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کہنے لگے کافر کہ تم رسول نہیں ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب یہ لوگ تو خاموش ہیں. بھائی لوگ تو پہلے منکر تھے، پہلے نبی کی بات کو نہیں مانتے تھے. فرمایا یاسین، یاسین کی قسم، قرآن حکیم کی قسم ہے کہ انک لمن المرسلین، کہ تو رسولوں میں سے ایک رسول ہے. اب جواب کے لیے پوری امت، پوری کائنات خاموش ہے. جواب کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ انک لمن المرسلین، کہ اے نبی تو پاک رسولوں میں سے. آپ ان کی برابری کو کر سکتا ہے؟ وہ تو پیغمبر ایسے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیغمبر جو بات کہے وہ شریعت، پیغمبر جلدوں کو اس طرح سے چھیڑے وہ شریعت، پیغمبر کا بولنا شریعت، پیغمبر کا چلنا شریعت، پیغمبر کا مسکرانا یہ شریعت، پیغمبر ہاتھ ہلائیں شریعت، پیغمبر کہے بیٹھ جاؤ شریعت، پیغمبر کہے کھڑے ہو جاؤ شریعت. یہ تو نبی کے پیغامات ہیں جو خود کہتے ہیں، اور یہ پورا قرآن ایسا ہے کہ جو بواسطہ جبرائیل کے نبی علیہ السلام کے دل پر اترا.
اگر یہ قرآن سیدھا ہمارے اوپر اترتا، فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے اگر اس پہاڑوں پر، کسی طور سینا پر، کسی اور جبل احد پر اگر میں قرآن کو نازل کرتا تو اللہ کی تجلی سے راکھ راکھ ہو جاتے۔ اے محمد، یہ میں نے تیرے سینے پر اتارا ہے، اب تیرے سینے سے یہ پروسیس ہوا، تیرے سینے سے نکلا، تو یہ نکلنے کے بعد جو جلالت تھی وہ ختم ہوئی، اب یہ جمال بن گیا، اور کسی بھی امت کا آدمی اپنے نبی کی کتاب کو حفظ نہیں کر سکا، اور اس امت میں لاکھوں کروڑوں انسان ہے جو حافظ قرآن۔ یہ چیزیں لو انزل هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، نبی کے سینے پر اگر یہ قرآن نہ اترتا، تجھے کوئی قرآن کا قاری نظر نہ آتا، اگر یہ نبی کے سینے پر نہ اترتا، کوئی حافظ نظر نہ آتا۔ یہ سب سے بڑی چیز دین کو قائم کرنے والی نماز ہے، تو نماز کے اندر قرآن کو پڑھا جاتا ہے۔ قرآن 1,23,000 اس کے عرب، اور جو کچھ بھی آیات 6,666 آیات، اور جتنے بھی رکوع، اب یہ پڑھو گے تو نماز ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے دین کی بنیاد کو رکھا ہے نماز پر، تو نماز تیری اس وقت ہوگی جب قرآن پڑھے گا۔ حدیث پڑھنے سے بھی نماز نہیں ہوتی، حدیث الگ چیز ہے، قرآن الگ چیز ہے۔ اب دیکھو دونوں چیزیں اللہ نے اتاری، اب ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا دیا، اور جو نبی کی حدیثیں ہیں وہ تشریح بنا دیا۔ فرمایا نماز پڑھ، واقیم الصلاۃ، لیکن اس طرح سے پڑھ جس طرح سے رسول پاک پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بھائی یہ پورا قرآن ہے، اس کے اندر سے مجھے بتلا دو نماز کا طریقہ بتلاؤ۔ تکبیر تحریمہ کہاں پہ لکھا ہے؟ سبحان اللہ کہاں پہ لکھا ہے؟ الحمدللہ پڑھنا، جو کچھ بھی ہے وہ سارا کچھ حدیث رسول میں ہے، حدیث پاک میں ہے، جو کچھ بھی ہے۔ اب نماز کا پڑھنا قرآن پاک کے ذریعے سے ہے۔ اگر نماز کے اندر تم الحمدللہ کے بعد کسی حدیث کو پڑھو گے نماز نہیں ہوگی، سورت کو پڑھو گے تو نماز ہوگی۔ تو اس لیے پوری کائنات کے اندر جتنی بھی کتابیں ہیں، آخرت کے اندر پہلے جہان میں، آخری جہان میں، کوکاب سے لے کر جدھر بھی چلے جائیں، لاکھوں کروڑوں جہان، ان کے اندر کلام موجود ہے، لیکن سب سے افضل ترین کلام قرآن پاک ہے۔ بھائی یہ قرآن تو ایسا ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما انزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم۔ فرمایا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے کس چیز پر؟ بما انزل علی محمد، جو کہ میں نے محمد پر اتارا۔ اب محمد پر کیا اتارا تھا؟ قرآن پاک اتارا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم۔ دیکھو کتنا بڑا پیغام، کتنی بڑی پیشین گوئی۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں قرآن پاک پر اور کہتے ہیں یہ حق ہے، اب اتنا ہی سمجھنا کہ قرآن پاک اللہ کی طرف سے اترا ہے اور یہ سچا ہے۔ آگے کوئی تلاوت نہیں، نماز کی بات نہیں بتائی، صرف اتنا عمل بتایا کہ جو آدمی یہ سمجھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور محمد مصطفیٰ پر اترا ہے اور یہ سچا ہے، اللہ فرماتے ہیں کفر عنہم سیئاتہم، میں اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں۔ بھائی آپ نے تو کلام پاک کو سمجھا ہی نہیں، یہ قرآن ہے جس نے ضمیروں کو بدل دیا تھا۔
یہ قرآن ہے جس نے پیغمبر کے اندر وہ انقلاب پیدا کیا، یہ قرآن ہے جس نے بڑوں بڑوں کو جو اتنے سخت دل تھے ان کو مسلمان کر دیا۔ وہ لوگ جو چرواہے تھے، بھیڑ بکریاں چراتے تھے، حضرت عمر فاروق اونٹ چرایا کرتے تھے، قرآن کی برکت سے پوری دنیا کا بادشاہ بنا دیا۔ اور پیغمبر کا جو غلام ہے وہ چین سے لے کر یمن سے لے کر مکہ سے مدینہ تک کا حاکم ہے۔ میرے بھائیوں یہ زمین ہمارا اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ نے اتنی بات تو کہہ دی سورۃ محمد میں کہ کفر عن سیئاتہم، کہ بندوں کو یقین دلایا جائے کہ یہ کلام پاک اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر آدمی یہ کہہ دے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے ہی نہیں تو یہ حجت نہیں بن سکتا، تو اللہ تعالیٰ حجت پیدا کرنے کے لیے بار بار کہتا ہے کہ ان ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، کہ یہ قرآن نصیحت ہے، آؤ اس نصیحت کو حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ ہے جو میری طرف آنا چاہتا ہے۔ بھائی آدمی لنگر کے لیے دور دراز تک سفر کرتا ہے، آدمی کہیں کا کہیں چلے جاتا ہے، آدمی کہتا ہے پیسہ مل جائے، جبکہ اللہ کہتا ہے کوئی ہے بندہ جو قرآن پاک کو پڑھے، اس کا علم حاصل کرے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کی 7 پشتیں بخش دوں گا۔ علماء لکھتے ہیں کہ گزر جانا مدفن نہیں ہے، ولی بھی نہیں ہے۔ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک حافظ قرآن، وہ قرآن کا عامل ہے، قرآن پہ چلتا ہے، فرمایا کہ اگر وہ قبرستان سے گزر جائے تو 70 سال کا عذاب اللہ تعالیٰ دور اٹھا دیتا ہے۔ بھائی آپ نے بڑوں کی، بڑے بڑے لیڈروں کی کہانیاں پڑھی ہے، آپ نے شیکسپیئر کو پڑھا ہے، آپ نے ونسٹن چرچل کو پڑھا ہے، آپ کہتے ہیں فلاں بڑا آدمی ہے، امریکہ کا صدر بڑا آدمی ہے، فلانا بڑا آدمی ہے، فلانا بڑا آدمی ہے، فلانا MLA بڑا آدمی ہے، MPA بڑا آدمی ہے۔ بھائی کوئی بڑا آدمی نہیں ہے، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کا باغی ہے اس کو تو انسان کہنا بھی ضروری نہیں ہے۔ اللہ کا انسان، اللہ کہتا ہے انسان وہی ہے جو کلمہ پڑھ کر قرآن پڑھے، نماز پڑھے، تیری کاٹن کی کوئی اہمیت نہیں ہے اگر قرآن پر تیرا عمل نہیں ہے۔ بھائی میں نے یہ لباس پہن لی، یہ سفید لباس میرا کس کام کا کہ اگر میرا عمل ہی قرآن کے خلاف ہے؟ میری نماز کس کام کی کہ میں نے جاتے ہی جب آدھا تولنا ہے، پائیا تولنا ہے، کلو تولنا ہے، اس کے اندر سے بڑا بٹائی گم کر دیا، وہ تیری نماز تجھے گمراہ کرے گی، تجھے کبھی ہدایت نہیں دے گی۔ بھئی کیا آپ اللہ کے رسول کو، اللہ کے پیغام کو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے بس سننے کے لیے، سنانے کے لیے، مردوں کو بخشنے کے لیے نہیں؟ وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ اے آدم جاؤ، دنیا میں جاؤ، ہدایت آئے گی، ہدایت کے پیچھے چلنا، اگر ہدایت پر چلو گے تو تم سیدھے جنت میں جاؤ گے، اور اگر آدمی قرآن کی ہدایت پر چلے، جیسے قرآن کہتا ہے، جیسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، وہ آدمی بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر چلا جائے گا۔ بھائی ایک کلمے کی برکت ہے۔ کیوں؟ امام جلالۃ السیوطی کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی مر گیا 1400 سال کے بعد، 1400 سال تو مشرک رہا، 1400 سال کے بعد اس نے کلمہ پڑھا، فرمایا 1400 سال کے بعد کلمہ پڑھنے والا وہ بھی جنت کے اندر جائے گا۔
فرمایا یا رسول اللہ، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، فرمایا میرے بھائیوں کو میرا سلام کہنا۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اکرام آتے ہیں، پوچھا یا رسول اللہ آپ کے بھائی، ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں، ہم کس کو سلام کہیں؟ فرمایا میرے بعد خلافت آئے گی، اس کے بعد دنیا آئے گی، 14 صدیاں گزر جائیں گی، لوگ ایسے آئیں گے جنہوں نے میرا ایک وجود کا ایک حصہ بھی نہیں دیکھا، نہ چہرہ دیکھا، نہ پاؤں دیکھے، نہ ٹوپی دیکھی، نہ امامہ دیکھا، نہ زلفیں دیکھی۔ فرمایا وہ میرے بھائی ہیں، ان کو سلام کہنا۔ فرمایا یا رسول اللہ وہ کیوں؟ فرمایا کہ میں تمہارا لیڈر ہوں۔ صحابہ اکرام سے فرمایا اور تمہارا عمل جو ہے وہ 100% اللہ قبول کرے گا، لیکن آخر میں آنے والی امت جو ہے ان کے تو بیچاروں کے لیڈر ہی نہیں ہوں گے، لیڈر بھی ہوئے تو جھوٹ بولنے والے زیادہ ہوں گے، ایمانداری اتنی ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ کہیں گے فلاں جگہ پر بہت بڑا ایماندار آدمی ہے، لوگ اس کو ملنے کے لیے جائیں گے، گاڑیوں پر بیٹھ کر، ٹرکوں پر بیٹھ کر۔ میرے پاک نبی فرماتے ہیں وہ جو ایماندار شخص ہے اس کے اندر ذرا بھر ایمان نہیں ہوگا، ان کے بھی ذرا بھر۔ ہم کس چیز پر ناز کریں؟ بھائی صاحب ہم یہ رونا کیوں روتے ہیں؟ یہ قرآن ہے، ہم ہر ہفتے اس کو پڑھتے بلکہ روزانہ پڑھتے ہیں۔ آپ بھی تہیہ کریں کہ ایک اس کی آیت جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ، وہ اللہ ہے جس نے آدمی کو پانی سے بنایا، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، پھر اس کا نسب بنایا، وَصِهْرًا اس کے سسرال بنائے۔ اب آپ نے ساری زندگی یہ الفاظ پڑھے تھے لیکن آپ کو پتا نہیں تھا، آپ کو ثواب مل گیا، آپ جنت میں بھی داخل ہو گئے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کہنا چاہتا ہے بھائی وہ تو سمجھو کہ اللہ کا پیغام کیا کہنا چاہتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ایڈریس کیا کرتا ہے انسانیت کو، کہ وہ اللہ ہے جس نے آدمی کو پانی سے پیدا کیا، اس کے سسرالی بنائے، اس کے نسب بنایا۔ اللہ کے بندے یہ باپ ہے نا، میں کسی کا باپ ہوں، میرا بیٹا ہے، تو نسب بنانے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ایسی چیز ہے، کلمے پڑھے۔ کوئی عورت آپ آزما کے دیکھ لیں کہ اگر یہ حساب بنتا ہے کہ جو بغیر نکاح کے بچہ پیدا ہوا تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے، ساری دنیا اسے بھاگتی ہے، کہتی یہ کیا بات ہے بھائی، بغیر آپ نے کلمے پڑھے بچہ پیدا کیا تو ساری دنیا نفرت کرتی ہے، لیکن اگر کلمے پڑھ کر نکاح کر کے بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہر کوئی مٹھائی کا ڈبہ اٹھا کر تیرے پیچھے پیچھے پھر رہا ہے۔ یہ نکاح کی برکت ہے، یہ کلمات کی برکت ہے۔ اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ باندھ دیا، قرآن کے ساتھ باندھا جس کو، اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال کیا۔ تو یہی چیز ہے کہ میرے بھائیوں کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب، کہ میں نے وہ رسول بھیجا جو تمہیں ویعلمہم الکتاب، تم کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے، ویزکیہم تمہیں پاک کرتا ہے۔ بھائی نبی کا مقصد کیا ہے؟ مقاصد نبوت میں سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، تمہیں کتاب کا علم دیتا ہے، کتاب کی تشریح لاتا ہے۔ اب آپ موجود نہیں تھے اس وقت، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ قرآن آج بند ہو گیا، قرآن کھلا ہے، سیکھو اس کو، پڑھو اس کو، آیات کو یاد کرو، گھر سے نکلتے وقت پڑھو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جب گھر واپس گئے پڑھو اللہ من اسالو کا خیر المولا کے وخیر المخرج، بسم اللہ ولجنا وخرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ نبی پاک فرماتے ہیں جو واپس جاتا ہے گھر میں، واپس جانے کے بعد
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और दुआ पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाया खड़े होकर दरवाजे पर जो ये दुआ पढ़ता है उस घर के अंदर कभी फाका नहीं जाएगा, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की बरकत का नज़ूल। तो भाई कौन सी चीज़ है क्या आपका दिल नहीं करता दुनिया की आग से बचते हो? दुनिया की आग तुम्हें जलाती है, क्या आखिरत की आग तुम्हें नहीं जलाएगी? दुनिया की आग अगर तुम्हें जलाती है तो क्या आखिरत की आग तुम्हें नहीं जलाएगी? या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ लोगों ईमान वालों अपने आप को अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचा लो। पैगंबरे खुदा का ये सबक याद कर लो, अपने आप को अपने आल औलाद को जहन्नम की आग से बचाओ। भाई इतने लाखों रुपए देते पैसे लगाते हो ना, हम मिलाद पर इतना पैसा लगाते हैं, आप मुझे इतनी बात बताओ, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला हाशम, अब हाशम के बाप का नाम क्या है? भाई इतने साल हो गए आपको सुनते हुए, मिलाद सुनते हुए, महफिलें सुनते हुए, कोई आदमी मुझे ये बतला दे कि सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये अल्हम्दुलिल्लाह किस चीज़ का सीगा है? इसके अंदर प्रेज किसकी है, तारीफ किसकी है? और अल्लाह जो आगे कहता है अनअमता अलैहिम, इनाम वाले कौन से लोग हैं? इनाम वाले अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन, नबी, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, बुजुर्ग, अल्लाह के नेक बंदे। तो मेरे भाइयों जो तुम पढ़ते हो रोजाना अनअमता अलैहिम, इधर पढ़कर बाहर जाकर सारा कुछ भूल जाते हो आप। तो मेरे भाइयों ये तरस है सिर्फ कि हम लोग पक्के मुसलमान बन जाए, हमारे अमल से